میرے بھائیو، یہ روزہ اللہ نے کیوں فرض کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، اس انسان کی باڈی کے اندر جتنی چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں اللہ نے مہیا کر دی، ٹھیک ہے؟ باہر جتنے اعضاء ہونے چاہیے وہ باہر کے اعضاء مہیا کر دیے، اندر جو کچھ سسٹم ہونا چاہیے وہ سارا اندر کا سسٹم مہیا کر دیا، اور یہ سارا سسٹم مہیا ہونے کے بعد فزیکلی بھی انسان کو اللہ نے بنایا، مینٹلی بھی، اور اس کے بعد پھر اخلاقیات، اس کے احساسات، اس کی نفسانیت، اس کے جذبات، اس کے اندر شیطانیت کتنی ہے، نفسانیت کتنی ہے، ملکوتیت کتنی ہے، ربانی صفات کتنے ہیں، شیطانی صفات کتنے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے انسان کو بنایا، اچھائیاں بھی اس کے اندر رکھی ہیں، برائیاں بھی اس کے اندر رکھی ہے۔ یہ برائیوں پر آتا ہے تو اپنے آپ کو استعمال کر لے گا، برائی کرے گا، یہ اچھائیوں پر آئے گا تو اسی باڈی کو استعمال کرے گا اچھائی کا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس انسان کے اندر نیکی کی طرف چلنے کی صلاحیت بھی رکھی اور برائیوں کی طرف چلنے کی صلاحیت بھی رکھی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس انسان کو پیدا کیا، میں جانتا ہوں اس کے اندر کیا کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں جانتا ہوں کہ میں نے اس کے اندر کیا کیا رکھا ہے۔ میں نے اس کے اندر غصہ رکھا ہے، جس غصے کی ضرورت بھی ہے اور اس غصے کا یہ غلط استعمال بھی کرے گا۔ میں نے اس کے اندر عقل رکھی ہے، یہ عقل کا صحیح استعمال بھی کرے گا، عقل کا غلط استعمال بھی کرے گا۔ میں نے اس کے اندر جنسی تقاضے بھی رکھے ہیں، سیکچوئل ضرورت بھی رکھی ہے، اس کا صحیح استعمال بھی کرے گا، غلط استعمال بھی کرے گا۔ میں نے اس کے اندر باڈی کے اندر طاقت رکھی ہے، اس طاقت کا صحیح استعمال بھی کرے گا، غلط استعمال بھی کرے گا۔ میں نے ساری چیزیں اس کے اندر، اب یہ صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس کے لیے میں اس کے لیے ٹریننگ کورس لگاتا ہوں۔ ان ٹریننگ کورسوں میں سے ایک ہے روزہ بھی، کہ روزے کے ذریعے سے اس انسان کے اندر پائے جانے والی نفسانیت کے احساسات کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوانوں کو کیا فرمایا؟ اگر تم جلدی نکاح نہیں کر پا رہے ہوں گے اور گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوگا تو روزہ رکھ لینا، تو روزہ کے نتیجے میں تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ روزہ کے ذریعے سے انسان کے اندر ضبط نفس آتا ہے، برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور برداشت کرنے کی ٹریننگ۔ جناب والا، ہم نے صبح کو کھانا کھایا، 10-11 بجے بھوک لگی اور پیاس لگی، شام تک برداشت کر رہا ہے۔ اب یہ شام تک جو جھیل رہا ہے، یہ جو برداشت کر رہا ہے، اس برداشت کرنے کے نتیجے میں برداشت کرنے کی ٹریننگ ہو گئی۔ اس ٹریننگ کے نتیجے میں اب کیا ہوگا؟ کل کو جب اس کا نفس کہے گا خدا نخواستہ شراب پیو، اس کا نفس کہے گا فلانے کو دیکھو، اس کا نفس کہے گا فلانے طرح سے پیسے کماؤ، تو چونکہ اس نے ٹریننگ حاصل کی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی رمضان بھر میں، آگے چل کر کے اگر یہ اس ٹریننگ سے فائدہ اٹھائے گا تو اپنے آپ کو برائیوں سے روک سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے ایسے ہی جیسے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ دنیا کے ہر قوم میں روزے رہے ہیں، دنیا کی دوسری قوموں میں روزے کا سسٹم کیا ہے ہمیں اس وقت اس پر بحث نہیں کرنی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں بھی روزے ہوتے ہیں، کرسچنوں کے ہاں بھی ہوتے ہیں، یہودیوں کے ہاں بھی ہوتے ہیں، ہمیں اس سے بحث اس وقت نہیں ہے کیونکہ موضوع ہمارا وہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کے ہر قوم میں نے روزے رکھے ہیں، تمہارے بھی میں نے روزے فرض کیے ہیں۔ البتہ ایک روزے کا تذکرہ میں ضرور کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اولاد تھے، طلب بہت تھی مگر دعا نہیں کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے اللہ کا منشا مجھے بے اولاد رکھنا ہے، تو میں اگر دعویٰ کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، تو کہیں اللہ کی مرضی کے خلاف میں ایسی چیز نہ مانگوں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ نبی کا ایک مقام ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی بندوں کو بھی موقع ملتا ہے، اس مقام کو کہتے ہیں مقام تسلیم و رضا، مقام تفویض۔ میں اللہ سے کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ جس حال میں مجھے رکھے گا میں اس حال میں رہنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی کوئی چوائس اللہ کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ اس کو کہتے ہیں مقام تفویض، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ یا اللہ اگر آپ مجھے بیمار رکھیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں، اگر آپ خوشحال رکھیں گے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، آپ مجھے فاقے میں رکھیں گے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، میں یہاں سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس کی میں مثال بتاتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ جمع ہو گئے۔ جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ جمع ہو گئے، وہ بہت تفصیل ہے اس کی، میں اس کو بیان نہیں کروں گا اس وقت۔ تقریباً 10 مصیبتیں جمع ہو گئی تھی ایک ساتھ، 10 پریشانیاں۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے تقریباً 10 پریشانیاں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ حضور کے پاس رہنے کا انتظام نہیں، اپنا گھر نہیں، مسجد بنانے کا حکم ہے زمین نہیں، مسجد بنانے کا حکم ہے فنڈز نہیں ہے، مکہ مکرمہ سے مہاجر اب آئے ہیں ان کے بسانے کا انتظام نہیں، مدینہ شریف کے انصار ہے وہ جو دو گروپوں میں تو آپس میں لڑ رہے تھے، مدینہ شریف میں منافقین کا گروپ کھڑا ہو گیا حضور کی مخالفت میں، ایک دوسرا گروپ کھڑا تھا پہلے سے یہودیوں کا، وہ 4 قبیلے تھے، وہ دشمنوں پر کھڑے ہو گئے، اور ادھر سے مکے والوں کی طرف سے حملہ ہونے کی اطلاعات بار بار آ رہی تھی، اور تنہا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مصیبتوں میں مکے کے کافروں کے حملے کا مقابلہ کریں، مدینہ شریف کے مہاجرین کے بسانے کا انتظام کریں، انصار مدینہ میں صلح کرانے کا انتظام کریں، یہودیوں کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچائیں، مسجد تعمیر کرنے کا اللہ نے حکم دیا جگہ ہے ہی نہیں، اس کا انتظام کہاں سے کریں گے، پیسہ نہیں وہ پیسہ کہاں سے مہیا کریں گے، اور اپنے بیوی بچے انہی کے ملک میں ہیں ان کے بیوی بچوں کا کیا کریں گے۔ اتنے تمام مسائل میں اللہ کے نبی علیہ السلام گھرے ہوئے تھے، لیکن کبھی زبان سے بھی نہیں کہا یا اللہ کتنے مسئلوں کو حل کروں گا، زبان سے بھی نہیں کہا۔ ہو سکتا ہے کبھی تنہائی میں دعائیں کی ہوں گی، لیکن زبان کہیں سیرت کی کتاب میں نہیں آتا ہے۔ جب ہم مدینے کی ابتدائی زندگی کو پڑھتے ہیں تو کہیں نہیں آتا ہے کہ حضور کی زبان پر گلا آ گیا میں کتنی مصیبتیں پھنس گیا، مکے سے تو نکل آیا میں، یہ بچے وہیں چھوڑ کر کے آ گیا، اب مدینے میں آ گیا، یہاں تو سکون آنا چاہتے، یہاں تو مسائل کا انبار جمع ہو گیا،
اب میں مسجد بناؤں گا. اچھا ہاں, ادھر سے اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما رہے ہیں, قرآن جتنا نازل ہو رہا ہے یاد کرائیے سب کو. تو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو یاد کرانا ہے. مسجد تعمیر کرنے کا حکم ہے, اپنا گھر بنانے کی مجبوری ہے. بیوی بچے وہاں ہیں, ان کا کیا کیا جائے؟ مدینے میں جو مہاجر ان کے بسانے کا کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی فنڈ نہیں, کوئی سرائے نہیں, کوئی ہوٹل نہیں, کہاں رکھیں گے انہیں؟ اور بسانا ان کو ہے. مدینے کے جو انصار ہیں وہ آپس میں لڑ رہے تھے, اور وہ قتل و خون 120 سال سے چل رہا تھا, وہ صلح کرانی تھی, اور یہودیوں کا قبیلہ وہاں آباد تھا. اچانک انہوں نے سازشیں شروع کر دی. اتنی ساری مصیبتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبان سے کبھی گلا نہیں کیا یا اللہ کتنی مصیبتوں کا مقابلہ کروں. اس کو کہتے ہیں مقامی تفویض. تو کیفیت ہوتی ہے کہ یا اللہ آپ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے ہم اسی حال میں رہنا پسند کریں گے, ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے. یہ مقام بہت زیادہ اونچا مقام ہوتا ہے, عام انسان اس کے بس میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ شانوں نے اس باڈی کو پیدا فرمایا, اس باڈی میں ساری چیزیں ہم کو عطا فرمائی ہیں. ان ساری چیزوں کو عطا کرنے کے بعد پھر حکم دیا کہ روزہ رکھو. روزے کا تذکرہ میں کر رہا تھا, زکریا علیہ السلام نے دعا نہیں کی یا اللہ مجھے اولاد دے دے. تو ایک دن وہ بیت المقدس کے محراب میں آئے, اور وہاں مریم علیہ السلام چھوٹی بچی تھی, اس کے پاس انگور دیکھے. تو کہا مریم یہ انگور کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ بازار میں کوئی انگور نہیں ہے, انگوروں کا موسم بھی نہیں, کوئی آدمی بھی لانے والا ہے, تو کہاں سے آئے انگور؟ مریم نے کہا سیدھے اللہ نے انگور بھیجے. انا لکی ھذا, یہ کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے. تو زکریا علیہ السلام نے کہا جب بغیر موسم کے اللہ یہاں بیت المقدس کے اندر انگور پہنچا سکتا ہے, اس اللہ کو طاقت ہے کہ مجھے بھی اولاد عطا کریں گے. تو کہنے یا اللہ جب اس کو آپ انگور دے سکتے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ وہی آ گئی, چلیے ہم نے فیصلہ کیا ہم آپ کو اولاد دے دیں گے. زکریا علیہ السلام بہت خوش ہو گئے, کہ یا اللہ اب کیسی اولاد ہوگی؟ بال میرے سفید ہیں, بیوی میری بوڑھی ہو گئی ہے, تو میری بیوی آؤٹ آف ایج اس عمر کو پار کر چکی ہے جس عمر میں اولاد ہوتی ہے, اور میں سفید ریش ہو چکا ہوں, تو اب کیسے اولاد ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا ضرور ہوگی, ہم نے فیصلہ کر دیا, اولاد ہم دیتے ہیں, تم کو اولاد ملے گی. انہوں نے کہا یا اللہ پھر کوئی علامت بھی؟ فرمایا روزہ رکھنا, مگر اس روزے میں تمہیں کھانا پینا بھی بند کرنا ہے اور بات بھی نہیں کرنی. فلن اکلم الیوم انسیا, کسی سے بات بھی نہیں کرنا, 3 دن تک ایسے روزے رکھنا. تو 3 دن لگاتار زکریا علیہ السلام روزے کی حالت میں رہے, اور اگر کوئی بات کرتا تھا تو زبان سے اشارہ, میں بات نہیں کر سکتا. زبان کا بھی روزہ ہے, بولنے کا بھی روزہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا کہ پچھلے لوگوں پر روزے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مکے کے کافر بھی روزہ رکھتے تھے, اور حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے یہودی بھی روزہ رکھتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ پر کوئی روزہ فرض نہیں تھا. جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے ہیں تو شروع میں آپ نے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے. میں روزے کی ہسٹری بیان کر رہا ہوں. 3 دن کے روزے رکھے, اور سال میں ایک ٹائم ایسا ہوتا تھا 10 دن لگاتار روزے رکھتے تھے, عاشورہ کے 10 دن اور ہر مہینے کے 3 دن, یہاں تک کہ ایک رمضان گزر گیا, اگلا رمضان آیا. پہلا رمضان مدینے کا گزر گیا, اگلا رمضان جب آیا تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. یہ وہی سال ہے, وہی رمضان ہے جس رمضان میں جنگ بدر ہوئی. تو ایک طرف سے جنگ بدر, ایک طرف سے روزہ فرض, ایک ساتھ دونوں ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا روزہ فرض ہو چکا ہے, مگر ساتھ میں کنسیشن ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو روزے کے بدلے میں پیسہ دے دو, کافی ہے. روزہ کا حکم دیا گیا مگر ساتھ میں کنسیشن بھی رکھا گیا. وہ یہ کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے اس کے بدلے میں آپ پیسہ دے دیں, فدیہ دے دیں, آپ کو روزہ رکھنا لازم نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد دوسری آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ نے فرمایا فدیہ دینے کی کنسیشن ختم کر دی گئی, اب روزہ رکھنا ہی رکھنا پڑے گا. رمضان پاؤ گے تو روزہ لازم ہو گیا, کنسیشن اب نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو فدیہ دینے کی مالی گنجائش تھی تو آپ فدیہ نہیں دے سکتے ہیں. پہلے تھا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, جو آدمی روزے کے بدلے میں پیسہ دینے کی مالی گنجائش رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں, ایک روزے کے بدلے میں روزہ لازم نہیں ہوگا. اور جب یہ حکم, اب جب اگلی آیت نازل وان تصوموا خیر لکم فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کو روزہ رکھنا ہوگا. تو کنسیشن ختم ہو گئی. کنسیشن ختم ہونے کے بعد پھر ایک چیز اور اجازت دے دی کہ وہ یہ کہ صبح سے لے کر شام تک تم روزے سے روزہ رکھو گے, رات میں تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے, پینے کی بھی اجازت ہے, اور باقی ضروریات پورا کرنے کی بھی تمہیں اجازت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ شام نے کلیئر کر دیا تو روزہ فرض ہو گیا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے کے متعلق تفصیلات بیان فرمائی, جس میں روزے کے اخلاقی فائدے, روزے کے جسمانی فائدے, روزے کے معاشرتی فائدے, اور روزے کے سماجی فائدے, روزے کے گھریلو فائدے, روزوں کے مالی فائدے. عجیب عجیب اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں معاشرے میں کیا کیا اثرات پڑتے ہیں, روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کی صحت پر کیا کیا اثرات پڑتے ہیں, روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کے اخلاقیات پر کیا اثرات پڑتے ہیں. اللہ فرمائے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بنو. میں نے آج ہی بیان کیا, میں پھر وہ سنا دیتا ہوں کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کی اخلاقیات پر کیا اثر پڑتا ہے. اس کو ہم ایک واقعے سے سمجھیں گے کہ انسان کی اخلاقیات پر کیا اثر پڑتا ہے. میرے پاس کتاب موجود ہے, اس میں ایک صاحب سے انٹرویو لیا گیا. اس سے پوچھا گیا ڈاکٹر صاحب آپ تو پہلے مسلمان نہیں تھے, آپ مسلمان کیوں ہو گئے, کس چیز نے آپ کو اسلام کی طرف مائل کیا؟ تو اس نے جواب میں کہا مجھے رمضان نے روزے کی اسلام کی طرف مائل کیا, روزے کی وجہ سے میں مسلمان بنا. اس سے پہلے یہ کچھ اور تھا. آج اس کا نام ڈاکٹر احمد فاروق ہے. ڈاکٹر احمد فاروق سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا روزے کی وجہ سے یا رمضان کی وجہ سے. اس سے پوچھا گیا کیسے؟ تو جواب نے کہا کہ دیکھو میں ڈاکٹر ہوں, میرا اپنا کلینک ہے, یہ اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, میرے پاس پیشنٹ آتے تھے تو میں پیشنٹوں کا علاج کرتا تھا. پیشنٹ آتے آتے ایک دن اچانک مسلمان جو پیشنٹ تھے وہ کہنے لگے کہ سر ہم یہ دن میں آپ دوائی نہیں کھا سکتے, آپ جو کہتے ہیں دوائی بھی کھاؤ, ہم دن میں دوائی نہیں کھا سکتے کیونکہ ہمارا رمضان آ گیا. میں ان سے پوچھنے لگا یہ رمضان کیا چیز ہے؟
انہوں نے کہا ایک مہینہ ہوتا ہے جس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا ہوتا ہے. میں ان سے پوچھتا تھا یہ روزے کی ڈیٹیل مجھے بتاؤ. ادھر چونکہ وہ ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر جانتا ہے کہ ڈائٹنگ کے فائدے کیا ہوتے ہیں, فاسٹنگ کے فائدے کیا ہوتے ہیں, کم کھانے کے فائدے کیا ہوتے ہیں, تھوڑا تھوڑا اس کا کنسپشن تھا. لیکن بہرحال اس نے ڈیٹیل پوچھی تو لوگوں نے بتایا روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے, روزہ رکھنے کا حکم یہ ہے, روزہ کا آرڈر اس طرح سے فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک روزہ رکھنا ہوتا ہے. یہ ساری کہتا اسی بیچ میں میں نے ایک شخص سے پوچھا اچھی طرح مجھے بتاؤ کہ تمہارے خدا نے تم کو فاقہ کیوں لگوایا ہے. تو میں نے ایک جاننے والا تھا وہ آدمی, اس نے کہا دیکھو اللہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. میں نے اسے پوچھا تقویٰ کیا چیز ہے؟ کہا کہ تقویٰ ایک ایسی انرجی اندر سے ہے جو گناہوں سے آدمی کو روک لیتی ہے. کہا کہ روزہ رکھنے سے کیسے پیدا ہوگی؟ کہا کہ اللہ فرماتے ہیں. کہا یہ میرے ذہن میں رہا. پھر میں نے سوچا میں بھی رکھ کے دیکھوں گا کہ روزے سے تقویٰ کیسے پیدا ہوگا. اسلام ابھی قبول نہیں کیا مگر میں بھی رکھ کے دیکھوں گا روزے سے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے. میں نے معلومات کی بھائی روزہ کیسے رکھنا ہوتا ہے, کیا کھانا ہوتا ہے. جب مجھے بتایا گیا کہ آفتاب نکلنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں اور اس کے بعد آفتاب ڈوبنے کے بعد آپ کھانا کھائیں گے, تو میں نے بھی اسی طرح سے کیا. کہتا ہے میں نے عجیب فیلنگ کی, میرے اندر عجیب فیلنگ آ گئی. وہ کیا؟ کہتا ہے ڈاکٹر میرے پاس پیشنٹ آتے تھے, اس میں میل بھی ہوتے ہیں فیمیل بھی ہوتے ہیں. فیمیل پیشنٹ کبھی کبھی جوان بھی ہوتے تھے. تو کہتا ہے میرے دل میں کبھی کبھی برے خیالات بھی آتے تھے ان کو چیک اپ کرتے کرتے. کہتے جس دن میں نے روزہ رکھا اس دن میرے دل میں خیال ہے آج تمہارا روزہ ہے, اگر تمہارے پاس فیمیل پیشنٹ آئے گا تو ٹچ مت کرو, اور اگر ٹچ کرنے کی مجبوری ہے تو انٹینشن سے ہی رکھو, بری نیت سے ٹچ مت کرنا, دیکھو آج تمہارا روزہ ہے. کہنے لگے میں نے جب یہ فیل کیا, میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر یہ خیال ابھر رہا ہے کہ مجھے بری نیت سے ٹچ نہیں کرنا چاہیے, تو میں حیران ہو گیا. پھر 2-4 دن بعد پھر میں نے روزہ رکھا. جب بھی میں نے روزہ رکھا مجھے یہی ہوا. جب روزہ نہیں رکھتا تھا مجھے کہتا اسی سے میں سمجھ گیا کہ واقعی روزے کے اندر گناہ سے روکنے کی کچھ ہے. کہتا بس یہیں سے میں نے اسلام پڑھنا شروع کیا. عید کے بعد میں نے کسی صاحب سے کہا بھائی مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. انہوں نے مجھے فلاں شہر میں بھیجا, فلاں کسی امام صاحب کے پاس یا مولانا صاحب کے پاس بھیجا. وہاں جا کر کے میں نے اسلام قبول کیا, میں مسلمان ہو گیا. آج میں ڈاکٹر احمد فاروق. کس چیز نے اسلام قبول کرا؟ اس نے کہا روزے سے. بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے ایک بزرگ ہے پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکات, انہوں نے کہا میں نے ایک عورت سے پوچھا آپ مسلمان کیوں بنی؟ اس نے کہا کعبے کی وجہ سے. اس سے آپ نے کعبے کی ڈیٹیل بتائی کہ خانہ کعبہ نے کیسے مجھے اسلام کی دعوت دی. لیکن خیر مجھے ابھی وہ موضوع بیان نہیں کرنا ہے, اس میں وقت چلا جائے گا. تو رمضان اللہ نے ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا جس میں قرآن نازل ہوا, جو اس دنیا کی واحد سچی کتاب ہے, صرف ایک سچی کتاب. باقی تمام ہم کسی مذہب کی توہین نہیں کرتے, ہم کسی مذہب کی شخصیات کی توہین نہیں کرتے, لیکن علمی گفتگو جب کریں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب کسی کتاب کے حق ہونے کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ کرائٹیریا کسی کتاب کو بھی لگائیے, کوئی کتاب ٹک نہیں پائے گی. صرف ایک کتاب وہ ہے قرآن, کرائٹیریا پر پورا اترے گا. کرائٹیریا کیا ہے جناب؟ جس حالت میں کتاب آئی اسی حالت میں ہونی چاہیے, صرف قرآن. باقی ہر کتاب میں ایڈیشن ہوئے, باقی کتابوں میں تو ہر سال ایڈیشن ہوتا ہے. پچھلے سال کچھ اور تھی, آج کچھ اور ہے. اس سال کا ایڈیشن کچھ اور ہوگا, کل کو کچھ اور ہوگا. قرآن واحد کتاب ہے. ہم بالکل جیسے ہمیں اس وقت رات کا یقین ہے, اسی طرح سے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا تھا وہی قرآن آج بھی ہے. اسی رمضان میں قرآن نازل ہوا, اسی رمضان میں اللہ نے روزے فرض کیے. یہ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے, کسی بھی حال میں یہ روزہ معاف نہیں ہے. ہاں اسلام چونکہ کنسیشن کو دیکھتا ہے. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ آدمی کی ہر حالت کو سامنے رکھتا ہے, اور جو ہی اسلام کو محسوس ہوتا ہے کہ مجبوری ہے اسلام فوراً کنسیشن دیتا ہے. یاد رکھنا چاہیے اسلام سخت دین نہیں ہے, اسلام بالکل آسان ہے, بالکل آسان ہے. بلکہ اللہ اعلان کر کے کہتا ہے میرا دین بہت آسان ہے. اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا, بخاری میں حدیث ہے, ان الدین یسر, دین بالکل آسان ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی ایسی چیز کا حکم تمہیں نہیں دوں گا جو تم برداشت نہ کر سکو, پھر بھی میرا آرڈر ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کر پڑھے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کر پڑھے, بیمار ہو جائے گا گھر میں پڑھے. رمضان میں بھی ایسا ہی ہے. اگر کوئی آدمی بیمار ہوگا کنسیشن ہے, کوئی آدمی سفر میں ہوگا کنسیشن ہے. اور اللہ نے قرآن میں دی فمن کان منکم مریضا او علی سفر, جو آدمی بیمار ہوگا یا سفر میں ہوگا بعد میں روزے رکھ لینا. تو مردوں کو تو 3 حالتوں میں کنسیشن ملتی ہے, بیمار ہوگا تب, سفر میں ہوگا تب, یا بڑھاپے میں اس عمر کو پہنچ گیا کیا وہ دوبارہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے. اس انسان کو اسلام کنسیشن دیتا ہے کہ آپ کو روزے ہم نے معاف کر دیے, اور ہر روزے کے بدلے میں آپ ایک صدقہ فطر ادا کریں. چاہے وہ بوڑھا انسان جو اب روزہ نہیں رکھ سکتا, یا وہ بیمار انسان جو اس قابل ہو ہی نہیں پائے گا اب کہ روزہ رکھ سکے گا, اس آدمی کو اپنی طرف سے ایک صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے ایک روزے کے بدلے میں. اسی شہر میں ایک بھائی ہمارے ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری والدہ یا میرے والد بیمار ہیں, وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, ان کی طرف سے میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہوں, لیکن جو سب سے زیادہ ہائی کلاس کا صدقہ فطر ہے وہ مجھے بتائیے. سب سے زیادہ جو تعداد ہو سکتی ہے صدقہ فطر کی, زیادہ سے زیادہ تاکہ میں اپنی بیوی کی طرف, چنانچہ ایک سال ان کا حساب کر کے ان کو بتایا گیا تو 70,000 روپے ایک مہینے کا صدقہ فطر کے بدلے میں فدیہ دیا, اور پچھلے سال انہیں 80,000 روپے دیا تھا. یہ ایک سب سے اونچے درجے کی لیول یہ ہے. نچلے درجے کی لیول وہی ہے جو ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے 50 روپے کا ایک صدقہ فطر ہے یا 60 روپے کا صدقہ فطر ہے. خیر, عورتوں کو 3 حالتوں میں اجازت دی گئی. اور عورت اگر مینسز کی حالت میں ہے تو روزہ چھوڑنا ہے, آئندہ اس کو قضا کرنی ہے. عورت اگر ابھی ڈلیوری ہوئی ہے اور ابھی بلیڈنگ چل رہی ہے تو اس عورت کو روزہ چھوڑ دینا ہے, بعد میں یہ روزہ رکھے گی. اس کے علاوہ 2 عورتیں ہیں جن عورتوں کو اللہ کے نبی نے بزبان خود, آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے روزے کے متعلق کنسیشن دی ہے. ایک ہے دودھ پلانے والی خواتین, اور ایک ہے پریگننسی میں جو عورتیں ہیں وہ.
حامل و مرضع، وہ عورتیں جو حالت حمل میں ہوں اور وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں، ان دو کو روزہ رکھتے ہوئے اگر مشکلات ہوں گی تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں روزوں کی قضا کریں گی۔ اس کے علاوہ ہر شخص پر روزہ فرض ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے اگر مشکلات آئیں، مطلب بھوک لگی، پیاس لگی، بیقراری ہو گئی، بہت اچھا ہوا، بہت ہی اچھا ہوا، کیونکہ یہ جو حالت ہے یہی حالت آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ مقصد یہی ہے کہ آپ کو قوت برداشت اپنے پیدا کرے، قوت برداشت پیدا کرے۔ اس کے لیے تب یہ کہ جب آپ مجاہدہ کریں گے، آپ قربانی دیں گے، قوت برداشت کریں گے تو روزہ رکھیں۔ روزے کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، بعد میں زمانے طویل تک اگر روزہ رکھے گا، اس ایک روزے کا فائدہ نہیں پا سکتا۔ بعض حضرات نے اس کی تشریح کی ہے، رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا گیا تو رمضان کے علاوہ اگر 40 سال وہ روزہ رکھے گا، اس ایک روزے کا معاوضہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اس درجے اثرات ہیں رمضان کے روزے کے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے اللہ کے حکم کی بنا پر روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نقل فرمائی ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ جب وہ امام صاحب کی طرف سے اطلاع ملی تھی کہ ہم چاہتے ہیں استقبال رمضان کے متعلق گفتگو ہو، تو مجھے ایک دم حدیث یاد آ گئی۔ استقبال رمضان کی بنیاد تو حدیث ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کی آمد کی اطلاع دی اور فرمایا کہ قد اظلکم اللہ شہر عظیم، اللہ بہت بڑا مہینہ تم پر لانے والا ہے۔ وہی تھا استقبال رمضان، اور سلمان فارسی حدیث کو نقل کرنے والے ہیں۔ اب رمضان کا آغاز ہونے والا ہے، الحمدللہ۔ بے شمار انسان وہ ہوں گے جو پچھلے سال رمضان میں تھے، آج نہیں ہیں، اور ہم میں سے نہ جانے کوئی اگلے رمضان میں ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی نہیں۔ اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق ٹائمنگ کے ساتھ ہے۔ کس کا ٹائم کب آئے گا، روانہ ہونا ہے۔ رمضان کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کوتاہیوں کو سمجھ لیں۔ بعض کوتاہیاں، بعض حضرات کے یہاں کوتاہیاں کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، پھر بھی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے اور سخت ترین مجرم ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے انسان کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو انسان جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا، کبھی کبھی اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ جملہ بول رہا ہوں، اس کو سمجھ جائے اچھی طرح سے۔ مثلا ایک انسان کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا، اور دل میں احساس ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، مگر میں نہیں رکھوں گا، اس کا ایمان بچ گیا۔ اور اگر کسی آدمی کا خیال یہ ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا، خواہ اللہ نے یہ روزہ رکھا ہے، کیوں رکھا ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ لیکن ہم اس کا فیصلہ نہیں کریں گے، یہ تو اندر کا معاملہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے ختم ہونے کی بعض حالتیں بڑی نازک ہیں، بعض حالتیں بہت ہی زیادہ نازک ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ایمان چلا جاتا ہے۔ آدمی کو پتہ نہیں چلتا اور ایمان چھن جاتا ہے، اور آدمی سمجھتا رہتا ہے میرے پاس ایمان ہے۔ مثلا آدمی کو حادثہ پیش آ گیا، اس حادثے میں اس نے کہا ہو خدایو کیا اس کو ظلم ہے، کتابوں میں جب جا کے دیکھیں گے تو وہاں پتہ اس آدمی کا ایمان ختم ہو گیا۔ یا مثلا ہم نے کہا یا اللہ کے نبی نے یہ چیز حرام کر دی، اس نے جواب میں کہا تم پیسے نہیں حرام کرو، تو ایمان ختم ہو گیا۔ ہم اس چیپٹر کو بیان نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت سارے آدمیوں پر تلواریں گریں گی، یعنی بہت سارے آدمیوں کا ایمان کے بارے میں ڈکلیئر ہو جائے گا ان کا ایمان باقی نہیں رہا، ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے، ایک آدمی شراب نہیں پیتا مگر کہتا ہے شراب حلال ہونی چاہیے، غلط ہوا یہ شراب حرام ہو گئی، اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ اور ایک آدمی خدا نہ خواستہ شراب پی رہا ہے مگر ساتھ میں سمجھتا ہے شراب تو حرام ہے مگر میں جرم کر رہا ہوں، یہ جرم ہے۔ اللہ نے کہا بالکل اسی طرح سے سگریٹ پینے والے سے پوچھیں گے میڈیکلی، کہنے لگے میڈیکلی بہت خراب چیز ہے یہ، مگر میں پیتا ہوں۔ بس اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کہے گا کہ خواہ اللہ نے روزہ رکھا ہے، میں نہیں رکھتا، یہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، روزہ وہ رکھے جن کے پاس کھانے پینے نہیں، ہمارے پاس تو وافر ہے، ہم کیوں روزہ رکھیں گے، اس کا وہ پاک ہے، تم خدا اس کا فائدہ اسفاق دینا ہی تھی۔ یہ اس طرح کے جملوں سے خطرہ ہے کہ ایمان ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو کنسیشن ہے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی، ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ سب کے سامنے نہیں کھائیں گے۔ اسی وجہ سے مسلمان معاشرے میں جب بچے سکول جاتے تھے تو والدین کہتے تھے بیٹا ہمارا رمضان آ گیا، اب رمضان میں دن میں نہیں کھایا کرتے، آپ صبح کو سحری کھاؤ، اور آپ کی سحری 10 بجے ہے، پھر دن بھر آپ کا روزہ ہوگا، شام کو جب 4 بجے آپ آئیں گے وہ آپ کا افطار ہوگا، کیونکہ آپ چھوٹے ہو، آپ کا روزہ یہی ہو گیا، تو روزے کا کنسیشن آ گیا۔ میں آگے چھوٹی بچی کو دیکھ رہا تھا، وہ رونے لگی، کیوں؟ کہتا میں بیمار ہوں، میں اس سال روزہ نہیں رکھ سکتی، میں نے پیچھے 3 سال روزے رکھے ہیں، نابالغی کی حالت میں روزے رکھے ہیں، آج وہ بالغ ہونے کے قریب ہے، بیمار ہے، وہ کہتی ہے میں روزہ رکھوں گی، ڈاکٹر مجھے کیوں نہیں رکھنے دے گا۔ اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ اسلامی بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو بچوں کو بھی رمضان میں روزے نہیں رکھوانے ہوتے ہیں، بلکہ پرانے زمانے میں جو شدت پسند ہوتے تھے، غلو کرتے تھے، بعض دفعہ اور مائیں کہتی تھی میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، آج رمضان کا زمانہ ہے، تو فتویٰ لکھا جاتا تھا کہ نہیں بچے کا دودھ نہیں روک سکتی آپ، بچے کو دودھ پلاؤ، یہ کوئی رمضان کا حکم نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے میرا روزہ ہے، بچے کا بھی روزہ رکھوائیں گے، دودھ پیتے بچے کا بھی روزہ رکھوائیں گے، حالانکہ یہ شرعی حکم نہیں، یہ غلو تھا۔ رمضان کا روزہ رکھنے ہوئے کیونکہ اللہ کے نبی نے بڑی بشارتیں دی ہیں، صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ رکھنے کے بعد اس کو برباد مت کرنا۔ برباد کرنے کے معنی روزہ رکھا، فلمیں دیکھتے رہے، موبائل کا غلط یوزنگ کرتے رہے، گانے سنتے رہے، میوزک سنتے رہے، ڈانس دیکھتے رہے، نامحرم عورتوں سے باتیں کرتے رہے، چیٹنگ کرتے رہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم نے روزہ رکھا، دوسری طرف سے ہم نے روزے کو برباد کر دیا، ختم کر دیا۔
یہی وجہ ہے کہ رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، جیسے ہم پہلے تھے ویسے ہی بعد میں تھے۔ وجہ اس کی یہ کہ جناب چھاتی خراب ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا تھا یہ دوائی کھائیں آپ، ہم دوائی بھی کھاتے رہے، ادھر سے آئس کریم بھی کھاتے رہے، اور دوائی کھاتے رہے ادھر سے لیمٹریش بھی پیتے رہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دوائی کا اثر نہیں ہوا اور وقتی طور پر اثر ہوا، بعد میں پھر انفیکشن ہو گیا۔ ہم نے امیون سسٹم کا مضبوط بننے ہی نہیں دیا، روزہ رکھا اس سے امیون سسٹم بن رہا تھا، ادھر سے ہم نے وہ غلطی کی جس غلطی کی وجہ سے روزے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا روزے کے اثرات کو بچانے کے لیے آدمی کو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے جن تمام چیزوں کی وجہ سے روزے کے فائدے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اصلی روزہ چیزوں کا روزہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 آنکھ کا روزہ کہ کوئی غلط چیز نہیں دیکھنی ہے، زبان کا روزہ کہ کوئی زبان غلط حتیٰ کہ اونچے بات بھی نہیں کرنی ہے۔ یہاں تک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو روزے دار ہے اسے اگر کوئی آدمی لڑے تو تم جواب بھی مت دو، اور اگر وہ چپ نہیں ہوتا ہے اس سے کہو یار میں روزے دار ہوں، میں آپ سے بات نہیں کر سکتا اس وقت۔ اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو اپنے آپ سے کہو یار تم روزے دار ہو، تم اپنے روزے کو خراب مت کرو اس سے بکواس کر کے، تو اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ ٹھیک اسی طرح سے بعض لوگ روزہ رکھنے کے بعد ٹی وی دیکھتے رہیں گے، اس پر ڈرامے دیکھتے رہیں گے۔ ایک صاحب ایک دفعہ مجھے ملے تھے، بہت موٹی کتاب ان کے ہاتھ میں تھی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ ناول ہے۔ میں نے کہا کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا روزہ ہے نا، اب روزہ پار کرنا کسی طرح سے وقت پاس کرنا ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا راجعون، تو میں نے تو زیادہ شٹ مطلب سے کیا ہے؟ کہنے لگا روسی ناول ہے اور وہ تقریباً 1500 پیج کی ناول ہے، وہ میں پڑھتا رہتا ہوں کیونکہ روزہ ہوں۔ تو میں نے کہا کہنے لگا ہر دن ایک ناول لاتا ہوں، یہی پڑھتا رہتا ہوں کیونکہ روزہ رکھنا ہے۔ تو میں نے کہا روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہنے لگا غنیمت ہے ہم نے رکھ لیا ورنہ ہم یہ بھی نہیں رکھیں گے۔ تو میں نے کہا رکھ تو لیا مگر کم سے کم یہ تو نہ کریں آپ کہ روزہ رکھ کر کے ناولیں پڑھ رہے ہیں آپ پورے دن نماز۔ کہنے لگا کون اٹھے گا آج نماز پڑھنے کے لیے؟ تو میں نے کہا اس روزے کا فائدہ وہ بھائی کے جو دکانوں پر ہوتے ہیں، جو دفتروں میں ہوتے ہیں، وہاں روزوں کو برائیوں سے بچانے کا بڑا امتحان ہے، اور آج کے مردوں کو تو زیادہ ہی امتحان ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کا۔ میرے بھائیوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی 12 سال عبادت کرتا رہتا ہے اور اپنے اندر جو ایک روحانی طاقت پیدا ہوئی ہوتی ہے، جب ایک مرتبہ بہت شوق کے ساتھ کسی نامحرم کو دیکھتا ہے تو 12 سال کی عبادت کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا امتحان ہے آج کے مردوں کے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت، اور یہ صرف جوانوں کے لیے نہیں ہے، وہ ہم بوڑھوں کے لیے بھی ہے، وہ تو ہر ایک کے لیے ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے بڑا امتحان ہے گھروں میں بد کلامیاں نہ ہوں۔ وہ گھر جس میں بزرگ حضرات بد کلامیاں کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی روزے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنی زبان اپنی آنکھوں کا کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے گا، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث کا ٹیکسٹ میں سنا دیتا ہوں، میں یضمن جو ضمانت دے گا ما بین لحییہ اس چیز کے جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، وما بین فخذیہ اور اس چیز کے جو دونوں رانوں کے بیچ میں ہے، اضمن اللہ الجنہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہم اپنے بارے میں دیکھیں، یا اللہ ہماری پوزیشن ہے ایسی کہ ہم اللہ کو ضمانت دیں گے؟ یا اللہ دیکھ لیجیے ہم نے غلط یوزنگ نہیں کی۔ مثلا فرض کیجئے میں اپنے بارے میں غور کرتا ہوں کہ یا اللہ اس میں دوسری چیز کے بارے میں تو میں گارنٹی دوں گا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن پہلی چیز کے بارے میں نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے کبھی بد کلامی کی ہوگی، غیبت کی ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ کی ہوگی، گانے تو نہیں گائے ہیں، لیکن اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل، اپنے خیالات کو کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل۔ اور جب روزہ رکھ کر کے آدمی ان تمام چیزوں کو کرے گا تو روزے کے اثرات اس کے روزے کے فوائد ہوتے ہیں۔ رمضان کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اسے رمضان میں قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ جناب والا امت مسلمہ کی تلاوت کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ رہی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک رات میں ختم قرآن کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک رات میں ختم قرآن کے صحابی ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں ختم قرآن کرتے تھے، رمضان میں 61 قرآن پڑھتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ رمضان میں تہجد میں 10 پارے پڑھتے تھے، 1 بجے تہجد شروع کرتے تھے، سحری کے وقت 10 پارے پڑھتے تھے ایک کتاب میں۔ اور علامہ ابن حجر نے لکھا ہے نہیں کسی دن جب راتیں لمبی ہوتی تھی تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تہجد میں 15 پارے پڑھتے تھے، اور پھر فجر کی نماز سے پہلے سحری کھاتے تھے، وہ بھی چند بادام اور چند کھجور۔ یہ امام بخاری کی غذا تھی، چند بادام اور چند کھجور، اور غذا نہیں کھاتے تھے کہ غذا کھانے کی وجہ سے مجھے بار بار باتھ روم جانا پڑے گا، اسے چند کھجور چند بادام کھاتے تھے، پھر فجر کی نماز کے بعد آرام کرتے تھے 1-1.5 گھنٹہ، اس کے بعد اٹھ جاتے تھے، تلاوت شروع کرتے تھے، آفتاب ڈوبنے پر قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ تو دن میں 1 قرآن، تہجد میں 10 پارے یا 15 پارے، اور تراویح کی نماز اللہ خود پڑھاتے تھے۔ تو غرض ہے کہ امت مسلمہ کا قرآن کے ساتھ تعلق بڑا عجیب رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے بعض حضرات وہ رمضان میں تفسیر بیان کرتے تھے، اور رمضان میں پورے قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، روزانہ 1 پارہ 5 یا 6 گھنٹے میں 1 پارے کی تفسیر بیان کریں گے، شارٹ تفسیر میں۔ اور پورے لاہور میں گزرے حضرت مولانا احمد علی لاہوری، وہ ان کا درس قرآن ہوتا تھا رمضان میں 1 ختم، تو دور دور سے لوگ جاتے تھے ان کے درس قرآن میں شرکت کرنے کے لیے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے دارالندوۃ العلماء کے ناظم، اور بہت عظیم الشان شخصیت تھی وہ، جو نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا تالا بھی کھولا تھا، ان کے ہاتھ سے تالا کھلوایا گیا تھا، وہ بھی ان کے درس قرآن میں شرکت کرنے کے لیے لاہور گئے تھے۔ تو غرض یہ کہ رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ حضرات رمضان کے روزوں کے متعلق جو اہم ترین باب ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو ٹھیک طرح سے سمجھنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ مسائل صحیح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے روزے خراب ہوتے رہتے ہیں، بعضوں کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، بعضوں کے روزے جو ہیں وہ مکروہ ہو جاتے ہیں، اور بعض جو ہیں شریعت نے کنسیشن دی اور نہیں جانتے ہیں تو ان کنسیشن کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ لیکن پھر کبھی انشاءاللہ اسی رمضان میں کوشش کروں گا کہ صرف رمضان کے مسائل بیان کریں گے، روزوں کے قوانین
یعنی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، کن چیزوں کے روزوں میں کنسیشن اجازت ہے۔ مثلا فرض کیجئے ایک آدمی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کو بڑی بے قراری ہے، اب وہ چاہتا ہے انجیکشن کریں، تو کیا انجیکشن کرنے کے علاوہ ہے روزے میں یا نہیں؟ یا مثلا فرض کیجئے ایک انسان جو ہے اس کو ڈرپ چڑھانا ہے، کیا رمضان میں ڈرپ چڑھانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ یا مثلا فرض کیجئے کسی انسان کو بلڈ چڑھانا ہے تو بلڈ چڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یا ویکسینیشن کرنی ہے تو ویکسینیشن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا خون نکالا گیا تو کیا اسے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جن مسائل کو الگ سے بیان کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے فضائل رمضان، ایک ہے تاریخ رمضان، اور ایک ہے حقیقت رمضان، ایک ہے فوائد رمضان، ایک ہے رمضان کی حکمتیں، اور ایک ہے مسائل رمضان۔ رمضان کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے کیا کہ رمضان میں ہمارے بے شمار بھائی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا رمضان میں اس لیے بھی فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب باقی دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے مالوں کا حساب صحیح طرح سے کرنا چاہیے اور زکوٰۃ کا سارا نظام سمجھنا چاہیے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ کسی دن صرف زکوٰۃ ہی پر بحث ہو، گفتگو ہو، زکوٰۃ کی فرضیت، پھر سونا اگر ہو تو کتنا سونا ہونا چاہیے، چاندی تو کتنا چاندی، دکانوں کے مالوں کا زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے، جیبی فنڈ کی زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے، اسی طرح سے گھروں میں جو خواتین کے پاس سونا اور چاندی ہے اس کی زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے، گھروں میں جو سامان ہمارا ہوتا ہے، گاڑیاں ہیں، قالین ہیں، فریج ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں زکاتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ غرض ہے کہ زکات کے متعلق پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی دن رمضان میں عصر سے لے کر مغرب تک یا ظہر کے بعد یا کسی اتوار کے دن زکات ہی پر پوری گفتگو کریں گے، تاکہ ہر انسان دیکھے کہ میرے پاس جو مال ہے اس مال کی زکات مجھے نکالنی چاہیے یا نہیں۔ زکات کی فرضیت اور اہمیت کا عالم یہ ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو جیسے بہت سارے مرتد ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے، اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمیں کوئی زکات نہیں دینی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جہاد کیا اور فرمایا کہ اگر ایک رسی، اونٹ کی ایک رسی جو زکات میں دیتے تھے اگر وہ روک لیں گے میں ان کے خلاف پھر بھی جہاد کروں گا۔ تو خیر اس طرح سے استقبال رمضان اسی ہفتے میں انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا۔ بہت شوق کے ساتھ روزے رکھے جائیں، بہت شوق کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، بہت شوق کے ساتھ تراویح میں شرکت کی جائے اور دعاؤں میں اور خاص طور پر تہجد کی نماز کے بعد اٹھ کر کے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم جن حالات میں آج زندگی گزار رہے ہیں اور امت مسلمہ اور اسلام جن حالات سے گزر رہا ہے، آج میڈیا کا زمانہ ساری دنیا جانتی ہے اور نقشہ اس کا فلسطین دکھا رہا ہے۔ ہر جگہ کے ایمان والوں کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی ہمارے یہاں فلسطین بن سکتا ہے۔ ہر جگہ کے مسلمانوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ہمارے لیے بھی فلسطین آ سکتا ہے، اور آج کی ساری دنیا کیا دیکھ رہی ہے اور کیا کر رہی ہے بھی ہم سب کے سامنے ہے، اور ساری دنیا میں مسلم دنیا بھی سب کے سامنے ہے، اور کہیں اور اگر فلسطین بنتا ہے تو اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا جیسے ان کو پوچھنے والا۔ تو ہمارے پاس ایک ہی سہارا بچا ہوا ہے، وہ ہے اللہ، اور اس سہارے کی بنیاد کیا ہے؟ حدیثوں میں موجود ہے، جب نہ باہر سے کوئی مدد نہ اندر سے کوئی مدد، ایک ہی سہارا ہے، اپنے اعمال تیار کرو تو اللہ سے فیصلے کراؤ۔ چنانچہ بخاری میں حدیث ہے، 3 آدمی جب غار کے اندر پھنس گئے تھے انہوں نے اپنا عمل پیش کر کے اللہ سے مدد مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ شان اس مصیبت سے نکالا تھا۔ تو ایسے ہی ہم محفوظ رہیں، ہمارا اسلام محفوظ رہے، ہمارا کلچر محفوظ رہے، ہم پر جو حملے وہ ہم یہ صرف اتنی پر نظر نہیں رکھنی ہے کہ ہم جی رہے ہیں، ہم صبح اٹھ رہے ہیں، شام تک کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد نیند آ رہی ہے، اتنا ہی نہیں ہے، اور بہت کچھ چاروں طرف نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے پاس ایک ہی جہاز ہے کہ اپنے لیے اور امت کے لیے دعائیں، اور رمضان اس کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو رمضان کا صحیح استقبال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رمضان ٹھیک طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اندر جو خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خاص طور پر کہنا چاہوں گا جو لڑکے کسی بری عادت میں مبتلا ہوں اور وہ چاہتے ہوں اس بری عادت سے اپنے آپ چھٹکارا اور نہیں چھوڑ پا رہے ہوں، رمضان بہترین موقع ہے۔ آپ ڈرگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، آپ غلط تعلقات سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں، آپ کسی بری عادت کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ رمضان آپ کو بہترین موقع فراہم کر دیتا ہے اس بری عادت سے بچنے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔